ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ورچوئل اکیڈمی۔ میرا نام ہے محمد عثمان اور آج میں STA 630 ریسرچ میتھڈ کے 4تھ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں آپ کو تھیوری اینڈ ریسرچ کے حوالے سے ڈیفرنٹ کانسیپٹس کا بتاؤں گا جو کہ ایک ریسرچر کے لیے انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سائنس ہمیشہ تھیوریز اور ریسرچ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ سائنس کا مقصد ایکسپینشن آف نالج، سچ کی دریافت اور پیشین گوئیاں کرنا ہوتا ہے۔ ریسرچ میں تھیوری بلڈنگ ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ریسرچرز یہ امید کرتے ہیں کہ وہ اپنی ریسرچ کا بیسک پرپز اچیو کر لیں گے۔ ریسرچ کے حوالے سے تھیوری کے دو پرپز ہوتے ہیں، ایک پریڈکشن اور دوسرا انڈرسٹینڈنگ۔ ریسرچ کے گولز تھیوری کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ بیہیویئرز اور فینامینن کے کریکٹرسٹکس کے حوالے سے پیشین گوئی کر سکے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے چیپٹر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اس چیپٹر میں سب سے پہلے تھیوری کا ذکر کریں گے۔ تھیوری ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کسی چیز کو یا پھر کسی سچویشن کو ایکسپلین کرتی ہے یا پھر سیٹ آف گائیڈنگ پرنسپلز کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ تھیوری ایک سیٹ آف سٹیٹمنٹس ہوتی ہے جو کہ فیکٹس اور فینامینا کو ڈیپلی ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے۔ بہت ساری ایسی تھیوریز جو کہ ایکسیپٹ ہو چکی ہوتی ہیں، ان تھیوریز کو سائنٹسٹ نے مسلسل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اور ان تھیوریز پہ سائنٹسٹ نے مسلسل ایکسپیریمنٹس کیے ہوتے ہیں تاکہ یہ سائنٹسٹ نیچرل فینومینا کے ریلیٹڈ پریڈکشنز کر سکیں۔ مزید ہم کانسیپٹس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سائنس اینڈ ریسرچ میں ایک کانسیپٹ عام طور پر جنرلی ایکسیپٹڈ کلیکشن آف میننگز یا کریکٹرسٹکس کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ کریکٹرسٹکس واقعات، اشیاء، حالات اور حالات کے طرز عمل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک کانسیپٹ کسی بھی آبزرویشن سے ہٹ کر سیم کریکٹرسٹکس والی چیزوں یا واقعات کی درجہ بندی کرتا ہے۔ تھیوری اینڈ ریسرچ میں ایک کانسیپٹ لیڈر آف ایبسٹریکشن کا بھی آتا ہے۔ یہ ایسا کانسیپٹ ہوتا ہے جو سوچ، فکر اور لینگویجز کو ڈیفائن اور ڈسکرائب کرتا ہے۔ لیڈر آف ایبسٹریکشن کے مطابق جتنے بھی ریسرچرز ہوتے ہیں وہ آبزرویبل ورلڈ کے ساتھ کنسرن ہوتے ہیں اور یہ ریسرچرز ایسی چیز کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جس کو ہم ریالٹی کہتے ہیں۔ تھیوریز اینڈ ریسرچ میں پروپوزیشن کا ذکر بھی آتا ہے۔ پروپوزیشن ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ پروپوزیشن کانسیپٹس کے ریلیٹڈ ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم کسی کانسیپٹ کو صحیح یا غلط سمجھ سکتے ہیں۔ جب ایک پروپوزیشن امپیریکل ٹیسٹنگ کے لیے فارمولیٹ کی جاتی ہے تو اسے اس ٹائم پہ ہائپوتھیسس کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک ہائپوتھیسس ایک عام عارضی مفروضہ یا قیاس آرائی کہلاتا ہے۔ جب بھی ایک ریسرچر کسی چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ تھیوری اینڈ ریسرچ کے مطابق ڈیفرنٹ سورسز سے ڈیٹا گیدرنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ڈیٹا گیدرنگ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ریسرچر مختلف سورسز سے اپنی ریسرچ کے لیے ڈیٹا کولیکٹ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ریسرچ کے حوالے سے ایک پیٹرن کو فائنڈ کر سکے۔ تھیوری اینڈ ریسرچ میں ہائپوتھیسز بھی آتی ہیں۔ ہائپوتھیسز کسی تھیوری کی تشکیل کو کہا جاتا ہے۔ تھیوری اینڈ ریسرچ میں ایکسپیریمنٹس بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ ایکسپیریمنٹس میں کوئی ریسرچر اپنی ہائپوتھیسز پر ریسرچ کرتا ہے اور ایسے ایکسپیریمنٹس کرتا ہے جو نظریے کی تصدیق یا اسے غلط ثابت کرتے ہیں۔ تھیوری اینڈ ریسرچ میں ریفائنمنٹ کا کردار یہ ہے کہ اگر ہائپوتھیسز فیل ہو جاتی ہیں تو سائنسدان یعنی کہ سائنٹسٹ ہائپوتھیسس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ فیز سے ہونے والی فیڈ بیک کو گین کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مزید ہم تھیوری اینڈ ریسرچ میں رول آف تھیوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ریسرچ اینڈ ایکسپیریمنٹس میں تھیوری ایز اورینٹیشن اپنا رول پلے کرتی ہے۔ تھیوریٹیکل سسٹم کا ایک میجر فنکشن یہ ہے کہ یہ ایسے فیکٹس جن کو اسٹڈی کیا جا رہا ہوتا ہے کی رینج کو مزید تنگ کر دیتا ہے۔ کسی فینومینا یا آبجیکٹ کا مطالعہ مختلف طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔
تھیوریٹیکل اورینٹیشن ایسا نظریہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک کونسلر اپنے کلائنٹ کو بہترین طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے یا سرو کر سکتا ہے۔ ہر کلائنٹ مختلف ہوتا ہے اور مختلف رد عمل دے سکتا ہے۔ اس معاملے میں تھیوریٹیکل اورینٹیشن کسی کونسلر کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ فائنڈ کر سکے کہ کلائنٹ کے پرابلم کو کس طریقے سے بہترین طریقے سے سولو کرنا ہے۔ تھیوری کا دوسرا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کانسیپٹس اور کلاسیفیکیشن کی بنیاد پر پریزنٹ کی جاتی ہے۔ ہر طرح کی سائنس ایک سٹرکچر آف کانسیپٹ سے آرگنائز ہوتی ہے جس میں اسٹڈیز کے لیے پریکٹیکلز اور ڈیفرنٹ چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تھیوری کے اس رول میں فیکٹس آف سائنس اور کانسیپٹس کے ریلیشنز کو پریزنٹ کرتی ہے۔ رول آف تھیوری میں مزید ہم یہ دیکھیں گے تھیوری رولز کی سمرائزیشن میں کیا کردار ادا کرتی ہے۔ اس سمرائزیشن کو دو ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک امپیریکل جنرلائزیشن جبکہ دوسری سسٹم آف ریلیشن بٹوین پروپوزیشنز کہلاتی ہے۔ تھیوری کا ایک رول یہ بھی ہے کہ یہ ریئل فیکٹس کو پریڈکٹ کرتی ہے، یعنی کہ ناؤن فیکٹس کو ایکسپلین کرتی ہے، اور یہ سائنسدانوں کو یہ بھی الاؤ کرتی ہے کہ اگر کوئی تھیوری ٹھیک ہے تو اس کے ریلیٹڈ پریڈکشنز کر سکیں۔ سائنٹیفک تھیوریز ٹیسٹیبل ہوتی ہیں۔ جتنے بھی نئے ایویڈنس ہوتے ہیں وہ کسی تھیوری کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس صورت میں تھیوری کو یا تو ریفائن کیا جاتا ہے یا ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تھیوری کا پانچواں رول یہ ہے کہ یہ نالج میں آنے والے ہر قسم کے گیپس کی نشاندہی کرتی ہے، یعنی کہ ہر قسم کے گیپس کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ نئے تھیوریز کے کیسز میں نالج گیپ موجود ہوتا ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب کوئی تھیوری بغیر ایویڈنس کے یا بغیر سپورٹس کے پریزنٹ کی جاتی ہے۔ تھیوری ایویڈنس گیپ تب بھی موجود ہوتا ہے جب امپیریکل لٹریچر کے مقابلے میں تھیوریٹیکل ایلیبوریشن اور ڈسکشن زیادہ بڑھ گئی ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم فیکٹس کے رولز کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے مطابق ریئل فیکٹس ڈیفرنٹ تھیوریز کو انیشیٹ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فیکٹس کا رول یہ ہے کہ یہ کسی موجودہ نظریے کو مسترد کرنے یا اس کو صحیح کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ فیکٹس تھیوریز کو مکمل طور پر ڈٹرمن نہیں کرتے، کیونکہ ڈیفرنٹ آبزرویشنز کے لحاظ سے بہت سی پاسبل تھیوریز ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی تھیوری کو ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے یا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے اگر یہ ریسرچ کے سٹرکچر میں اچھے طریقے سے فال کرتی ہو۔ ریسرچ میں فیکٹس کا تیسرا رول یہ ہے کہ یہ تھیوریز کو ریڈیفائن اور کلیریفائی کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھیوری اینڈ ریسرچ میں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ تھیوری اینڈ ریسرچ ڈائنامک ڈو ہوتے ہیں، یعنی کہ تھیوری اینڈ ریسرچ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں۔ کسی ریسرچ کی کنڈکشن کے لیے تھیوری کو کلیئر اور ویل ڈیفائنڈ ہونا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا چوتھا لیکچر ختم ہوتا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچرز کی طرح اس لیکچر میں بھی آپ کے بہت سے کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔